والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بر محمد بار محمد صلوات پروردگارا بحق عبداللہ حسین و آل حسین حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو جلد اجر روا فرما پروردگارا ہم سب کی طرف سے ان عزاداریوں کو اپنی درگاہ عالیہ میں قبول فرما پروردگارا جو عزادار اول محرم الحرام سے مظلومیت سید الشہداء پہ آنسو بہا رہے ہیں، مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، عزاداری اور تبرکات دے رہے ہیں، پروردگارا تجھے قاسم ابن الحسن کی یتیمی کا واسطہ پروردگارا ہم سب کی طرف سے ہماری خدمتوں کو قبول فرما پروردگارا بروز محشر حضرت سید الشہداء و آل حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگارا اس علاقے کے بزرگان کا سایہ تحدیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما اس علاقے کی جوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگارا جتنے افراد مرحوم ہو چکے ہیں ان تمام مرحومین کے قبور کو نور حسین ابن علی سے منور فرما بر محمد و آل محمد صلوات عزاداران حضرت عبداللہ حسین سلسلہ گفتگو آج 7ویں منزل پہ پہنچ چکی ہے۔ علل اور اسباب رونمائی واقع عاشوراء وقت کی اہم ترین موضوعات میں سے، ضروریات میں سے
اور لوازمات بحث میں سے ایک بحث تھا، ایک موضوع تھا جس میں ہم اپنی مثال کے مطابق مطالب اور مفاہیم بیان کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک وسیع موضوع کو چھیڑتا ہے تو کبھی بات طول پکڑ جاتی ہے اور کبھی مختصر۔ ہمارے سامعین ذویل احترام کو دامن عفو میں وسعت رکھنی چاہیے، اور لوگ کہتے ہیں کہ گفتگو آقا صاحب کچھ زیادہ ہی طولانی کرتے جا رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے میں آپ فل ٹائم آپ کی خدمت میں عرض کروں، 5:30 بجے ہماری مجلس شروع ہوتی ہے، ٹھیک 6:30 بجے ختم ہوتی ہے۔ اسی 1 گھنٹے کے اندر میری تقریر بھی، مرثیے 2 بھی، درود بھی، نوحے بھی، سب کچھ زیارتیں بھی اور دعائیں بھی، سب اسی 1 گھنٹے میں ہو رہے، پھر بھی عاشقان حسین کہتے ہیں بات طولانی ہو رہی ہے، تو یہ کہنا ہماری سمجھ سے کچھ بالاتر ہے۔ اگر چیز طولانی نہیں ہے، اگر مجلس 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر طول پکڑ جائے تو آپ لوگوں کا اعتراض، آپ لوگوں کا کہنا آپ کو جانب ہے۔ اگر 1 گھنٹہ آپ عزاداری کریں، 1 گھنٹہ حسین ابن علی کے لیے دے دیں، کل آپ کو بروز محشر جی تو ہماری عزاداری کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ وہ محرم الحرام سے آج تک 7 دن کی حیثیت ہے، آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ملے گا۔ درود پڑھیں محمد علیہ تو عزادارہ نے حضرت سید الشہداء علم اور اسباب رونمائی عاشوراء وسیع ترین موضوع ہے۔ اس موضوع پہ علتوں کو میں نے 7 علل آپ کی خدمت میں اب تک عرض کی ہے، آج 7واں عرض کر رہا ہوں، 6 عرض کی ہے۔ ان میں سے ایک علت یہ ہے، قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جا بجا اشارہ کیا۔ میرے خیال میں ہر سورے میں قرآن مجید نے اس عامل کی طرف، اس دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین کی ذات میں، اپنے خطبات میں، اپنی ملاقاتوں میں، اپنی ارشادات میں، اپنی فرامین میں تمام لوگوں کو اسی عامل کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، اے دنیائے بشریت میں زندگی کرنے والوں، شیطان تمہارے دلوں میں گھر کر چکا ہے، شیطان کی تم لوگ اطاعت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اب ایک عامل کیا بنا؟ اطاعت شیطان، حمایت شیطان، پیروی شیطان۔ استحوذ علیہم الشیطان یعنی تم لوگوں نے خدا کی بندگی چھوڑ دی ہے، خدا کی اطاعت کرنا چھوڑ دی ہے، بلکہ شیطان کی اطاعت اور حمایت کرنا شروع کر دی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہم تو بغیر دلیل کے کوئی گفتگو یہاں پر کرتے نہیں ہیں، آیات اور روایات کے دائرے میں رہ کے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ واضح دلیل اور کیا چاہیے؟ شیطان کے اطاعت میں اس حد تک تم گزر گئے کہ عمر سعد اور ابن زیاد کو اپنا لیڈر ماننا شروع کر دیا۔ ابن زیاد اور عمر سعد کی سربراہی میں تم زمانے کے امام اور حجت خدا اور ولی خدا کے خلاف قیام کرنا شروع کیے۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے، یہی سب سے بڑی علت ہے کہ بنی نوع بشر کے دلوں میں شیطان گر کر چکا ہے، اور بشر انسان جو ہے، بشریت جو ہے، انسانیت جو ہے، وہ اپنی دائرہ انسانیت سے نکل کر دائرہ حیوانیت میں داخل ہو گئی ہے اور شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، کس طرح انسان شیطان کی پیروکار بنتے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا
انسان اس علم سے آگاہ ہے. شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں تمام کے تمام بنی نوع بشر کو سوائے مخلص بندوں کے راہ الہی سے گمراہ کر کے رکھوں گا. ضلالت اور تاریکی کے دلدل میں انسانیت کو پھنسائے بغیر، خدا کے راستے سے گمراہ کیے بغیر، انسان کو جنت سے نکال کے، جنت میں جانا ایک فطری عمل ہے، جنت سے نکال کے جہنم میں ڈالے بغیر میں نہیں رہوں گا. قسم کھایا ہے شیطان نے، صاف لفظوں میں کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے پروردگار تیری عزت کی قسم، اس سے زیادہ قسم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے پروردگار تیری عزت کی قسم، تیرے سارے کے سارے بندوں کو میں باغی بنا کے، گمراہ بنا کے، راہ ضلالت پہ فائز کیے بغیر نہیں رہوں گا. جب شیطان نے میری اور آپ کی گمراہی کے لیے، ضلالت اور تباہی کے لیے قسم کھا رکھی ہے، تو پھر بھی انسان کیوں اس شیطان کی پیروی کرتے، کیوں اس شیطان کا کہنا مانتے ہیں؟ یہاں تک کہ امیر المومنین نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا. عقل مندی یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے یہ قسم خوردہ شیطان کن راستوں سے اور کس کس طریقے سے بشر کو گمراہ کرے. مولا متقیان نے فرمایا شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے اہم ترین راستوں میں سے ایک راستہ سبب الفتن الحقد، انسان کے دلوں میں کینہ اور بغض ڈال دیتا ہے، اختلافات ایک دوسرے سے ایجاد کرتا ہے. یہی اختلافات، یہی بغض و کینہ بیچ بن جاتا ہے ایک تناور اختلافی درخت بننے کے لیے. یہ تناور درخت اتنا بڑھتا ہے، اتنا نمو کرتا ہے، اتنا رشد کرتا ہے کہ یہی درخت سبب بن جاتا ہے کہ انسان اپنے جیسے ہمسفر دوسرے انسان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر دیتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ سبب الحقد، سبب الفتن الحقد، بنی نوع بشر کو تباہ و برباد کرنے اور گمراہ کرنے کا ایک راستہ، ایک طریقہ، اہم ترین طریقہ انسان کا کیا ہے؟ وہ دلوں میں بغض اور کینہ ایجاد کر کے کرتا ہے. خداوند متعال کی ذات نے قرآن مجید میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا. فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان نے ارادہ کیا ہے، شیطان نے سوچ رکھا ہے. کیا سوچ رکھا ہے شیطان نے؟ ایوکا بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان بغض اور کینے کے ذریعے، اختلافات کے ذریعے بنی نوع بشر کو ایک دوسرے سے دور کرے گا، اور یہی دوریاں اور یہی اختلافات سبب بنے گی اس روئے زمین پہ انسان کا خون بہے. عزیزان گرامی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ بشریت کا مطالعہ کرے، تاریخ انسان کا مطالعہ کرے. آدم سے لے کے خاتم تک، آدم سے لے کے قیامت تک آئے ہوئے تمام کے تمام فتنوں اور فسادات کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. تمام فسادات کا، تمام اختلافات کا، تمام خون روزیوں کا اصل ترین ریشہ اور جڑ فقط اور فقط کینہ اور بغض و عداوت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ پرامن رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں فساد نہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے معاشرے کے اندر لڑائیاں اور اختلافات نہ ہو، تو بغض اور کینے کو اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دیں. یہ شیطان کا اولین ترین حربہ ہے، یہ شیطان کا پہلا قدم ہے. اسی قدم سے قدم ملاتے ہوئے شیطان انسان کو اس مرحلے پہ پہنچا دیتا ہے جس مرحلے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ انسان کے پاس نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد علی محمد علیہ. امام علی مقام علیہ السلام نے روز عاشوراء فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا اے لشکر اعداء، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا میں تمہارے رسول کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا دلبند نہیں ہوں؟
کیا میں تمہارے رسول کی بیٹی اکلوتی بیٹی سیدہ کونین زہرا مرضیہ کا نور نظر نہیں ہوں؟ کیا میں نے اسلام کے کوئی اصول کو پامال کیا ہے؟ کیا میں نے قرآن کے خلاف عمل کیا ہے؟ کیا میں نے تمہارے کسی عزیز کا خون بہایا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا کہ تم نے مجھے مدینہ سے نکالا، مکہ پہنچایا، مکہ میں رہنے نہیں دیا، مختلف منازل طے کرتے عرض نوا پہ پہنچایا، اور ستم بھی ستم کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں نے کیا کیا؟ سب نے کہا یا حسین آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ آپ نے قرآن کے خلاف عمل کیا، نہ آپ نے ہمارے کسی عزیز کا خون بہایا، نہ آپ نے سماج کے اندر فساد پھیلایا، نہ آپ نے کسی کا حقوق مارا، کچھ بھی خطا آپ نے نہیں کیا۔ پھر کیا کیا؟ کیوں مجھ سے جنگ کرتے ہو؟ بغضاً لأبی، اے حسین آپ کے بابا کے لیے ہمارے دلوں میں بغض بھرا پڑا ہے، ہمیں آپ کے والد سے عداوت ہے، ہمیں آپ کے والد سے اختلاف تھا، ہمیں آپ کے والد کے ساتھ دشمنی تھی، اب اس دشمنی کا انتقام ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ پہنچا اس نتیجے پہ؟ کیوں کرتے ہیں یہ سارے؟ اس لیے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں عداوت اور بغض کا بیج بویا۔ یہ بیج بڑھتا رہا سقیفے کی صورت میں، یہ بیج بڑھتا رہا زہرا کے دروازے کے جلانے کی صورت میں، یہ درخت تناور ہوتا رہا حسن مجتبیٰ کی شہادت کی صورت میں، یہ درخت تناور ہوتا رہا بیعت طلبی کی صورت میں، یہ درخت بیج بڑھتا گیا، درخت بنتا گیا، نمو بڑھ ہوتا گیا، یہاں تک یہ عرض کربلا میں پہنچا۔ یہ درخت تناور درخت بن چکا تھا، اب اس درخت کے ذریعے سے حسین اور آل حسین کی ریشہ کڑی کرنا چاہتے۔ کیا تھا نتیجہ؟ ابتدا کہاں سے ہوا؟ اس فتنہ و فساد کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عداوت سے، بغض سے، حسد سے، اخلاقی بیماری سے۔ خدا کے لیے سماج کو اگر قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر واقعا قرآن اور آیات کی روشنی میں زندگی کرنا چاہتے ہیں، اگر فرامین آئینہ آدھار پہ چلنا چاہتے ہیں، تو شیطان کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے دیں۔ شیطان آپ کا انہو لکم عدو مبین، قرآن کا اعلان ہے یہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے، قسم خوردہ دشمن ہے۔ عزیزان اکرامی، آگے بڑھیے، تاریخ کو اوقات پلٹاتے ہوئے آگے جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینکا۔ کیوں پھینکا؟ پوچھا گیا برادران سے کیا دشمنی تھی یوسف کے ساتھ؟ کہا کہ اور کوئی دشمنی نہیں تھی، بابا نے یوسف کو بہت چاہا، ہمارے دلوں میں یوسف کے لیے بغض پیدا ہو گیا، ہمارے دلوں میں یوسف کے لیے عداوت پیدا ہو گیا۔ یہی عداوت اور بغض خونی رشتہ یوسف کے لیے ایک دشمنی ایجاد ہو گئی، اور انہی برادران نے اپنے خونی رشتے برادر کو لے جا کر کنواں میں پھینک دیا، چاہ میں ڈال دیا۔ عزیزان گرامی، عداوت اور بغض نہیں دیکھتا کہ یہ رشتہ ہے، یہ خونی رشتہ ہے، یہ سببی رشتہ ہے، یہ نسبی رشتہ ہے، کیا ہے؟ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور آگے بڑھے، جنگ جمل واقع ہو گیا امیر المومنین کے دور میں۔ علی کو تو سب جانتے، سارے لوگ جانتے ہیں علی کو، ہزاروں رکعت نماز پڑھنے والا علی، روزوں پہ روزے رکھنے والے علی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین جیسی سبق حاصل کرنے والے علی کے ساتھ جنگ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ امیر المومنین نے جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے زبیر کو بلایا۔ زبیر کون تھا؟ کبھی موقع ملے میں طلحہ اور زبیر کے بارے میں پڑھوں گا کہ یہ لوگ کیا تھے اور بعد میں کیا بن گئے، شیطان انہیں کہاں پہنچا دیا۔ آج مختصر عزیزان گرامی، علی نے جمل کے جنگ شروع ہونے سے پہلے زبیر کو بلایا، کہا اے زبیر تم تو مجھے جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں، پیغمبر نے میرے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی ہے ان فضیلتوں کو تو تم نے سن چکا ہے، سب کچھ میں سن چکا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں نفس رسول ہوں، آیہ مباہلہ کے مطابق میں وہ بھی جانتا ہوں، تو اے زبیر آخر کیوں میرے ساتھ جنگ کرتے ہیں؟ آخر ان سارے لوگوں کو کیوں میرے خلاف بڑھتا کے یہاں جمل کے میدان میں جمع کیا ہے؟ کیوں میرے خلاف جمع کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ سقیفہ کے میدان میں
सकीफा के जगह पे तुम जुबैर तो थे कि जिसने मेरे हक में दस्तबरदारी की, मेरी हिमायत की तुमने वहां पे। तुम जुबैर ही तो थे जिसने ज़हरा मरिया की हिमायत में ज़हरा की वसीयतनामे पे मोहर लगाया, दस्तक लगाया, तुमने लगाया। तुमने ज़हरा की सदाकत का ऐलान किया, तुमने ज़हरा की सदाकत के लिए वहां पर उठ के तलवार उठाया, सब कुछ किया। आखिर मेरे खिलाफ क्यों जंग करने आए? जुबैर ने कहा, या अली, आपकी मकामात को जानता हूँ, आपके मर्तबे को जानता हूँ, आपकी इबादत से आशना हूँ, खानदान अहले के आधार की अजमतों को जानता हूँ, लेकिन अली मुझे एक जवाब दे, क्या आप खलीफा बने और मैं न बनूं? कैसे मुमकिन है? आपका खलीफा बनना और मेरा खलीफा न बनना मेरे लिए दिल में आपके लिए कीना ईजाद कर दिया, बुग़्ज़ और अदावत का बीज मेरे दिल में डाल दिया। आप भी साहबे रसूल है, आप भी रिश्ते रसूल है, आप भी अजीज रसूल है, मैं भी रिश्ते रसूल का रिश्तेदार, जुबैर कह रहा, मैं भी रसूल का रिश्तेदार हूँ, मैं भी रसूल की जिंदगी में जिंदगी कर चुका हूँ, मैं भी रसूल की दरगाह में रह चुका हूँ, मैं भी रसूल और इस्लाम के लिए जंग में लड़ चुका हूँ। आखिर मैं क्यों खलीफा न बनूं? किस वजह से जमल वाक़ हुआ? जमल का मैदान क्यों सजा? हजारों मुसलमान क्यों शहीद हुए? शैतान की पैरवी की वजह से, दिल में बुग़्ज़ और अदावत ईजाद होने की वजह से। आज तो कोई फायदा नहीं है, कोई समझ नहीं है। बड़े बड़े अफराद, बड़े बड़े कारियान कुरान, बड़े बड़े असहाब रसूल अगर मार खा चुके हैं, जहन्नमी बन चुके हैं, तो शैतान की हिमायत करने की वजह से, दिलों में बुग़्ज़ और अदावत के बीज को तरोताज़ा करने की वजह से, रुश्त और नमो करने की वजह से ये लोग जन्नत से निकल के जहन्नमी बन चुके हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और आगे बढ़िए, मुख्तसर करना है आज मैंने, और आगे बढ़िए, तारीख के सफ़हात पलटाइए। आपके सामने अर्ज करूं, हजरत मूसा ने जाफर को क्यों शहीद किया? क्या दुश्मनी थी? मूसा ने जाफर को 14 साल जिंदानों में क्यों रखा? मैं दलाइल दे रहा हूं अपने मुद्दा को साबित करने के लिए, क्यों ऐसा जुल्म किया। एक ही दलील है और कुछ भी नहीं। ना मूसा ने जाफर ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की, ना मूसा ने जाफर ने किसी को कत्ल किया, ना मूसा ने जाफर ने कुरान और हदीस और आयत के खिलाफ कोई काम की, कुछ भी नहीं किया। फकत और फकत एक इंसान के दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया, दुश्मनी ईजाद हो गई, शैतान ने उसे बेरुखा बना लिया। नतीजा मूसा ने जाफर की शहादत की सूरत में सामने आ गया। वो भी कौन थे? मूसा ने जाफर का अपना भतीजा मोहम्मद इब्न इस्माइल ने देखा कि मैं इमाम न बनूं, मेरे पास दौलत ना आए, मेरे पास वजूहात ना आए, मूसा ने जाफर के पास आ गए। कैसे मुमकिन है? हम दोनों एक ही खानदान के। हारून रशीद के पास गए, कहा कि मूसा ने जाफर को शहीद किया जाए, मैं तुम्हारी हिमायत करूंगा। मूसा ने जाफर की शहादत के लिए जो भी जरूरियात चाहिए, इत्तलाआत चाहिए, मैं फराहम करूंगा। हारून रशीद को मौका मिला। हारून रशीद ने मूसा ने जाफर को उसके अपने भतीजे, मूसा ने जाफर के अपने भतीजे के जरिए से आपको शहीद कर दिया। अजीजों, क्यों शहीद किया? पूछा है कभी क्यों? कभी इल्लतों को जानने की कोशिश की है? अगर आप इन चीजों के इल्लतों को जानने की कोशिश करें तो आप हकीकत सामने आएंगे, आंखों के सामने से हकीकत के पर्दे उठ जाएंगे, आपके सामने असल चेहरा सामने आ जाएगा खुदा के दुश्मनों का, और उनसे बचने का आपको मौका मिलेगा। हर फितना और फसाद के इल्लतों को जानने की कोशिश करें। मूसा ने जाफर की शहादत की इल्लत भी क्या थी? बुग़्ज़ और कीना था, इताअत शैतान था, लिहाजा इसे बचने की कोशिश करें। इमाम जवाद क्यों शहीद हुए? किस वजह से शहीद हुए? कोई जुल्म किया था? किसी का खून बहाया था? कुछ भी नहीं। जमाने के हाकिम के पास एक फैसला है, किसी ने चोरी की थी, चोरी का फैसला और दरबारी उलमा के पास पेश किया। उलमा ने कहा कि इसके हाथ काटने की कोई जरूरत नहीं है, आजाद कर दो। केस इमाम जवाद की खिदमत में आया। इमाम जवाद ने कहा, कुरान, आयात, रिवायात, सीने आइमा, सीने पैगंबर के मुताबिक चोर के हाथ को काट दिया जाए। चोर के हाथ को काटा जा गया। दानिशमंदों और दरबारी उलमा के दिलों में बुग़्ज़ पैदा हो गया हज़रत इमाम जवाद के लिए। आ गए दरबार
دربار میں بادشاہ کے پاس حاکم کے پاس آ کے امام جواد کے خلاف بولا، امام جواد کے خلاف زہر اگل دیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بغض کی وجہ سے، ایک عداوت کی وجہ سے حضرت امام جواد کی ذات بابرکت شہید ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ایسی بہت سارے واقعات، بہت سارے حادثات۔ خود امام علی نے شروع میں کہا سبب الفتن، علی نے کہا ہماری جانیں قربان علی کے لیے۔ ہر جگہ پر علی کا کلام ہمارے لیے سرلوحہ مشق ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے علی کا کلام۔ کبھی نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیے گا، علی کے دل سے نکلے ہوئے درد دل ہے۔ ایک نہج البلاغہ سوگنامہ علی ہے، علی کی مصائب ہے نہج البلاغہ۔ علی نے فرمایا سبب الفتن الحقد، تمام کی تمام فتنوں کا، تمام کی تمام واقعات کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ فساد کا جڑ جو ہے وہ بغض اور کینہ ہے، عداوت ہے، اطاعت شیطان ہے۔ عزیزان گرامی، مختصر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مطالب اتنے زیادہ ہے، دل چاہتا ہے بیان کروں لیکن نیچے اترنے کے بعد عاشقان حسین کے اعتراضات کا بھی مجھے سامنا کرنا ہے۔ شہید اول کیوں شہید ہوئے؟ دشمنی کی وجہ سے نہیں، کوئی اور کچھ نہیں کیا۔ شہید اول ترقی کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ رہا ہے، لوگوں کے مراجعات تیز ہو رہے ہیں، اسی کو شہید کیا۔ شہید ثانی کو کیوں شہید کیا؟ اس کے سر کے بدن سے جدا کیوں کیا؟ فقط اور فقط اسے عداوت کی بنیاد، اسے دشمنی کی بنیاد۔ کربلا کیوں واقع ہوا؟ سوچا ہے کبھی کیا تھا کربلا واقع ہونے کی علت؟ قاسم کیوں شہید ہوئے؟ علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ علی اصغر کا گلا کیوں کاٹا؟ عزیزو، ان کی علتیں جاننے کی کوشش کریں، اسباب کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ ساری کی ساری علتوں کا، ساری کی ساری فتنوں کا ایک کی علت جو ہے وہ بغض و کینہ اور اطاعت شیطان ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ کوئی عمر سعد کوئی معمولی آدمی ہے؟ عمر سعد صحابہ رسول کا بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے۔ عمر سعد جنگ صفین میں، اور سنیں لو، عمر سعد جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ لشکر صفین میں علی کے لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ مختصر مدت مدینہ میں مرور زمان کے ساتھ صفین سے نکلا، کہاں سے کہاں پہنچا، خاندان عصمت و طہارت سے جدا ہوا، کہاں سے کہاں پہنچا، آج ارض نینوا پہ پہنچا۔ آپ نے دیکھا جناب زینب نے جب حسین کا سر کٹایا جا رہا تھا تو کسی اور کو نہیں کہا، چونکہ عمر سعد کا تاریخ تھوڑا سا سابقہ تھوڑا سا روشن تھا، اسی لیے زینب نے عمر سعد سے کہا اے عمر سعد، نہیں دیکھتے کہ میرا مانجایا ذبح کیا جا رہا ہے؟ زینب نے کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ عمر سعد سے اس لیے کہا چونکہ عمر سعد ایک دور میں علی کے سپاہی کا لشکر کا کمانڈر رہ چکا تھا، شاید اس کے دل میں کہیں کوئی روزنہ علی کے لیے زینب کے بھول جائے۔ شمر کوئی کیا سمجھا آپ نے؟ شمر کوئی معمولی انسان تھا، امیر المومنین کے لشکر کے اندر بہت چاند باز فضاکار انسان تھا۔ شیطان نے دل کر لیا، دل میں گھر کر لیا، شیطان کی اطاعت شروع کر دی۔ جب شیطان کے پیروکار ہو گئے، طمع اور لالچ نے اسے اس منزل پہ پہنچا دیا کہ آج سینے حسین بھی اس کا منحوس پاؤں ہے۔ عزیزو، پیروی شیطان انسان کو کہیں سے کہیں لے کے جاتا ہے۔ عمر سعد نے کہا مجھے یقین ہے 7 شعر پڑھے ہیں، کبھی عمر سعد کے کربلا میں پڑھے ہوئے اشعار کو پڑھے۔ وہ مختار ثقفی نے جب عمر سعد کو قتل کیا جا رہا تھا انتقام میں تو کہا تھا عمر سعد وہ 7 اشعار پڑھے جو تم نے کربلا میں پڑھے تھے۔ اس نے وہاں پر پڑھا، میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے ایک شعر کا جملے کا مفہوم یہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد، قتل حسین کے بعد میں نے جہنمی بننا ہی ہے۔ حسین کی شہادت میرے لیے جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے، لیکن شیطان نے مجھے اس منزل تک کھینچ کے لایا۔ طمع اور لالچ نے، اختلافات نے، بغض اور کینہ نے مجھے اس منزل پہ لایا، لہذا یہاں سے میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان شیطان کے اطاعت میں حد سے گزر جاتا ہے تو واپس آنے کے راستے سارے بند ہو جاتے ہیں۔
جب نافرمانی پروردگار میں حد سے گزر جاتے ہیں تو واپسی کے راستے بند ہیں. اب انسان کو جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آئیے کربلا کو جاننے کی کوشش کریے. کربلا انسان کے لیے درس ہے، شیطان سے بچنے کا، اطاعت شیطان سے دور ہونے کے لیے درس ہے. بہت سارے دروس کربلا کے اندر موجود ہیں. عزیزوں، جب ساری کی ساری امت شیطان پرست ہو گئے، شیطان کے اطاعت میں کھو گئے، تو حسین ابن علی نے محسوس کیا اب مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کس کو بچانا ہے اور کس کو قربان کرنا ہے. حسین نے اپنی قربانیوں کو لے کے کربلا آیا. یہاں تک کہ حضرت شہزادہ قاسم بھی جو کہ یتیم ہے کربلا کے اندر، خدا کسی کو یتیم نہ بنائے. یتیمی بہت سخت ہے عزیزوں. یتیمی کا دور ان سے پوچھے جو بچپن میں یتیم ہو گئے. قاسم ابن الحسن کے دل سے پوچھے قاسم یتیمی کے ساتھ ہو گئے. قاسم بتائے گا یتیمی کیا ہے. معلوم ہے دو مظلوم جنازوں کے بارے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. عجیب جنازے ہیں، دونوں جنازے عجیب ہیں. تاریخ میں نے ایسے دو جنازے نہیں دیکھے. جنازہ چھکو حضرت امام حسن مجتبی اجلالو اہل انصاف یہ نانا جنازے تھو سرا نانا کر وہ کبا کفن مس کو نے قبری کھیلوا لیکن کبستانی دفن کو مچھپا تیر پھوسے کفن کو چھالی بار مصوصے یا نانا دوست دوبا حسن مجتبی چھالی پاندھی کفن کو نظر سے جنازے نان لوگ سے تھوڑ مگا ابا عبداللہ حسین عرض کر لو سٹریمہ زینب شخصی کہتا حسن مجتبی جنازی نتیب کو اگر قبر اللہ نالے جملے دیکھ حسن مجتبی دومت ادادار بریت خدمتی بری آزمین یادہ نانی سا زہر کو تھوڑی اللہ جناب امام حسن مجتبی جگری ٹکروں کا مفرد بینو ہو بنا. حسن مجتبی عرض کر لو فولو ام حسن حسین لیکن سیس مدری جن فولو حسین ڈپڑا پوس پوس یامی سی نیز زینب لکھو مانی کھل بھی کرے. آجر کمال اللہ محمد سیس مدری جن مولا حسن مجتبی یہ کربلا دکھتا شوق سی یہ زینب نگلم نجوت ہو جانا. حسن مجتبی یتیم کو حسین خدمت شخص عرض کر لو سیس مدری جن واجود سے ملیر غربت و تومت حقیقت کرے. بات سنتے عمل اجازت شدت مدرس کو یری کا شکر سلط